نے انڈیا کو یہ آفر کی ہے کہ وہ کیونکہ اس نے یوکرین کے معاملے پر رشیا کے خلاف ووٹ نہیں کیا اور یوکرین کو سپورٹ نہیں کیا اور اس نے اپنا ایک دوستی کا حق نبھایا، تو رشیا نے انڈیا کو آفر کی ہے کہ عمران خان صاحب نے $21 بلین کی سپورٹ مانگ لی ہے چائنا سے۔ رشیا نے کچھ اور بھی آپ لوگوں کو آفر کی ہے، آئی تھنک کچھ آئل وغیرہ کی بات ہو رہی تھی۔ 25% ڈسکاؤنٹ پر ان سے کروڈ آئل خرید سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا پیسہ ہے، باروں بار لے جا رہے ہیں۔ وہ ڈاکو اور چوروں کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے، وہ ڈاکوؤں کے گھر بھی چلے گئے، انہوں نے چوروں کو اپنے ساتھ بھی ملایا۔ $130,000 ملین ہم نے قرضہ لے لیا ہوا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ رشیا جو ہے اس نے انڈیا کو یہ آفر کیا، میں دیکھ رہی تھی کافی جگہوں پر آیا، میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں۔ رشیا نے انڈیا کو یہ آفر کی ہے کہ وہ کیونکہ اس نے یوکرین کے معاملے پر رشیا کے خلاف ووٹ نہیں کیا اور یوکرین کو سپورٹ نہیں کیا اور اس نے اپنا ایک دوستی کا حق نبھایا، تو اس بنا پر رشیا نے انڈیا کو آفر کی ہے کہ وہ 25% لیس یعنی کہ 25% ڈسکاؤنٹ پر ان سے کروڈ آئل خرید سکتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ رشیا اگر انڈیا کو یہ دے سکتا ہے تو پاکستان تو ایک ایسے موقع پر عمران خان گئے وہاں پر جس وقت کے بہت ہی عجیب و غریب صورتحال تھی، بڑا کروشل مومنٹ کہ وہ وہاں پر حملہ کر رہے ہیں یوکرین پر اور ہمارے وزیر اعظم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ملک پر حملہ ہو رہا ہے، اسی ملک میں بیٹھے ہیں جو حملہ کر رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم نے ٹرپ کینسل نہیں کیا، ٹھیک ہے، ہم یہ چاہتے تھے کہ اوکے جو بھی تھا، تو پریزیڈنٹ پوٹن ہے ان کو پہلے تو پاکستان کو یہ آفر کرنا چاہیے تھا کہ آپ ہم سے 25% لیس پر جو ہے لے سکتے ہیں، ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس موقع پر اب ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، اسی لیے تو جایا جاتا ہے کہ اس طرح کی جو ہے وہ سہولتیں ملیں، ہمارے ساتھ کھڑا ہو دوسرا کنٹری۔ انڈیا کو انہوں نے یہ آفر کر دی رشیا نے کہ آپ ہم سے ڈسکاؤنٹ پر کروڈ آئل لے سکتے ہیں، لیکن پاکستان کو یہ آفر نہیں کی انہوں نے، اس کے باوجود کہ ہم اس دن ان کے ساتھ کھڑے تھے، ہمارے وزیر اعظم جس دن وہ یوکرین پر حملہ کر رہے تھے، جبکہ انڈیا نے صرف ان کو نیوٹرل رہے، ہم نیوٹرل بھی رہے اور وہاں پر وزٹ بھی کیا، پھر بھی انہوں نے رشیا نے ان کو ڈسکاؤنٹ پر کروڈ آئل آفر کیا اور ہمیں نہیں کیا۔ تو وزیر اعظم صاحب سے ہم پوچھتے ہیں بھائی چلیں اگر آپ گئے تو ٹھیک ہے، اوکے، ہم کہتے ہیں کہ آپ پالیسی، آپ کا حق ہے بنانا، اپنی حکومت میں آپ نے بنائی یہ والی پالیسی، لیکن پھر ایسا تو بھی کیجئے کہ پوٹن سے پوچھئے، آپ پریزیڈنٹ صاحب سے پوچھئے کہ کیوں نہیں آپ نے ہمیں یہ والی آفر دی، ہمیں بھی دیجئے تاکہ ہمیں بھی تھوڑی سہولت مل جائے۔ میں تو کہتی ہوں بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اس لیے پوچھیں کہ ہمیں سہولت مل جائے اور کوئی ایسی ہم کوئی تنقید نہیں کرے کوئی ایسا سچ۔ ساتھ ہی میں یہ ضرور کہوں گی کہ بالکل کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، پاکستان کی اپنی ایک الگ پوزیشن ہے، اپنی الگ کمزوریاں ہو سکتی ہیں یا کوئی اچھی یا بری بات ہو سکتی ہے، تو ہر بار یہ کہنا کہ کسی دوسری کنٹری، چاہے وہ بھارت ہو یا کوئی بھی دوسری کنٹری ہو، اس کے ساتھ کمپیریزن شروع کر دینا میرے خیال ہے ٹھیک نہیں ہے، اور اس چیز کو جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی بات کہی گئی ہے تو کیوں کہی گئی ہے اور اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز روہت ضرور اچھی یہاں پہ ہمیں دکھی، اور وہ یہ کہ وار زون کے اندر جو ہے وہ ہندوستانی پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے نظر آئے، اور چاہے وہ فلیگ کی بات ہو، لیکن رشیا نے کچھ اور بھی آپ لوگوں کو آفر کی ہے، آئی تھنک کچھ آئل وغیرہ کی بات ہو رہی تھی، اور 25 یا 27% ڈسکاؤنٹ دیا جا۔ تو جناب قصہ مختصر یہ ہے کہ نو کانفیڈنس ووٹ پیش ہو چکا ہے اور اگلے 7 دنوں میں ہمیں نظر آئے گا کہ اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی، یعنی کوئی اجلاس بلایا جائے گا، جو بھی اس میں صورتحال نظر آئے گی وہ یقیناً آپ تک پہنچ جائے گی اور ہم تک بھی خبریں آ جائیں گی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن میں آپ کو پہلے سے یہ بتا رہی ہوں کہ عمران خان جو اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا کوئی توڑ نکالیں گے، تو توڑ نکالنے کا صرف ایک ہی وقت ہے کہ آپ کو غیر قانونی طریقہ اپنائیں، اور وہ یہ طریقہ اپنائیں گے کیونکہ ہم ان کو 3 سالہ حکومت میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ غیر قانونی طریقے اپنانے، کسی بھی قسم کی کوئی اخلاقیات سے باہر جا کر کوئی چیز کرنے، جیسے کہ وہ جو کبھی ہمیشہ ان کی آدرش وادی بیانات اور سٹیٹمنٹس ہوتی تھیں کہ وہ ڈاکو اور چوروں کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے، وہ ڈاکوؤں کے گھر بھی چلے گئے، انہوں نے چوروں کو اپنے ساتھ بھی ملایا، وہ اس وقت بھی در در جا رہے ہیں اور وہ جہانگیر ترین کو بھی ملانے کی کوشش کریں، وہ علیم خان کو بھی، وہ حتیٰ کہ وہ ادھر بھی جا رہے ہیں، پیر پگاڑا کی طرف بھی جانے کی کوشش کریں، یہ سب کچھ وہ کریں، اور اسمبلی کے فلور پر وہ سب کچھ ہوگا جو ان کو روک سکے، جو ان کو، کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو ہے مائنڈ گیم ہے، ان کا مائنڈ گیم ہے۔ تو اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان ذرا سیدھے سادے اور بھولے والے سے ہیں، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ بہت ایک شاطر سیاستدان ہے۔
تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ کچھ نیوٹرالٹی ہو گئی ہے، کیونکہ دیکھیے ایک بات تو یہ بھی یاد رکھیے کہ طریقے عدم اعتماد پیش ہو گئی اور کسی پولیٹیشین کو کوئی کال نہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ اندر کھاتے کیا کیا کر رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ابھی کچھ پتا چلا ہے کہ عمران خان صاحب نے 21 بلین ڈالر کی سپورٹ مانگ لی ہے چائنا سے، جس میں تقریباً 10.735 بلین ڈالر کی رول اوور، یعنی کہ جو ایگزسٹنگ لونز ہمارے پاس تھے ان کے رول اوور کی ریکویسٹ کر دی ہے، اور 10 بلین ڈالر ایز اے ڈپازٹ فنڈ جو ہے وہ جمع کرانے کی چائنا کو ریکویسٹ کی ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا پیسہ ہے، بارو بار لے جا رہے ہیں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں 6 بلین ڈالر کا آئی ایم ایف کا پروگرام تھا، 3 بلین ڈالر ہم نے جی سی سی سے لیے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے 3 بلین ڈالر جو تھے وہ ہم نے سعودی سے لیے ہوئے تھے۔ اب یہ جو 21 بلین ڈالر ہم مزید، جس میں سے 11 بلین ڈالر رول اوور ہو گیا، مزید 10 بلین ڈالر ہم مانگ رہے ہیں، کس لیے؟ کہ جناب ہمیں دیں، ہمارے جو بینک ہیں وہ خالی ہو گئے ہیں، ہمارا جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ریسنٹلی ادھر ماری ہیں شوخیاں۔ شرمندگی کی بات یہ ہے کہ ابھی جو عمران خان صاحب کے ٹینور میں تقریباً میرا خیال ہے کوئی 1,30,000 ملین US ڈالر ہم نے قرضہ لے لیا ہوا ہے۔ اتنا قرضہ ہم نے ایکسٹرنل پاکستان کا جو ڈیٹ ہے وہ ہمارے اوپر ہے، 1,30,000 ملین US ڈالر۔